الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مضارع له ولا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں شادیوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر اتوار کو، ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی شادی ہوا کرے گی۔ اب شادی کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ کتنے ہی حالات ہمارے سامنے ایسے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ شادیاں ایسی ہیں جو بالکل بیہودہ ہوتی ہے، شریعت سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس میں شریعت کو پس پش ڈالا جاتا ہے، سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، پوری دنیا کو خوش کیا جا رہا ہے، ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہوتے ہیں۔ یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی۔ ان حالات کو بدلنے کے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے، دعائیں کرنی پڑے گی اور دعائیں کرانی پڑے گی، تب جا کر یہ حالات بدلیں گے۔ اگر ان حالات کو نہ بدلا گیا، ان فضول خرچوں کو نہ بدلا گیا، ان رواجات کو نہ روکا گیا، تو ہو سکتا ہے کوئی زمانہ ایسا آئے کہ جو ہمارے لیے درد سر بن جائے، جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک ادھئی کی طرح بن جائے، دمک کی طرح بن جائے کہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیں گے۔ کیسے کیسے خرافات کچھ شادیوں کے اندر انجام دیے جا رہے ہیں۔ بہت ساری شادیاں بالکل سادی ہوتی ہیں، خاص کر کے ہمارے ان علاقوں میں جہاں دینداری ہے، جہاں علماء کرام بستے ہیں، ایسے علاقوں میں الحمدللہ کنٹرول کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہیں جو کسی کا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، علماء کرام اپنے گلے پھاڑ رہے ہیں، شریعت کو سمجھا رہے ہیں، شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو جب ان کے پاس کچھ روپے نہیں ہوتے، لیکن رواجات کو انجام دینے کے لیے
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ناک کو بچانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان خیالات کو جنم دیتے ہوئے، ان خیالات کو پالتے ہوئے قرضے کے اوپر روپے لاتے ہیں، سود کے اوپر روپے لائے جاتے ہیں، پھر ان شادیوں کو انجام دیا جاتا ہے، کھانے والے کھا کر چلے جاتے ہیں، تعریف کرنے والے کچھ دیر تعریف کرتے اور پھر نکل جاتے ہیں، اور یہ جو قرضہ اس نے لیا ہے وہ پوری زندگی اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو سود پر روپے لیے ہیں وہ اس کو موت تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے ہی لوگ آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے جو آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ کے سامنے روتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہم نے سود پر روپے لیے تھے، سال ہا سال گزر گئے، جتنی موڈی ہم نے لی تھی، جتنا کیش ان کے پاس سے لیا تھا اس سے تو کئی زیادہ ہم دے چکے ہیں، اور لیکن جو روپے ہم نے لیے تھے وہ وہی کے وہی ہے۔ 1,00,000 روپے لیے تھے، اس کے بدلے میں ہم نے 2 لاکھ دے دیے، 3 لاکھ دے دیے، لیکن ابھی تک ہمارا سود پورا نہیں ہوا۔ ہر مہینے 7,500 روپے ہمارے پاس سے لے جاتے ہیں، ہر مہینے 10,000 روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں، ہر مہینے 3,000 ہمیں دینے پڑتے ہیں، ہر مہینے ہمیں 5,000 دینے پڑتے ہیں۔ یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور جب اللہ کے دین کو چھوڑ کر شریعت کو پسے پش ڈال کر سنتوں کے جنازے نکال کر جن چیزوں کو بنایا جائے گا اور جن چیزوں کو انجام دیا جائے گا، اس میں انسان اور خاص کر کے مسلمان ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ مسلمان ناکام ہوگا، دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے ہے کہ سارے گناہوں کے اسباب موجود ہے، زنا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، شریعت کو توڑنا چاہے توڑ سکتے ہیں، اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہیں، اور سارے اسباب تیار کیے جا چکے ہیں، 7 دروازے بند ہیں۔ زلیخا آخری روم میں بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت یوسف وہیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف کو دعوت زنا دے رہی ہے، حضرت یوسف کو کہہ رہی ہے کہ ہئی طلب میرے پاس آ جاؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 چیزیں دیکھی، ایک گناہ کا راستہ ہے اور ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف اللہ ہے، کس کا راستہ اختیار کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے گناہ میں نہیں پڑنا، میرے حالات کو درست کرنے کے لیے مجھے گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھانا، میرے حالات کو درست کرنے کے لیے مجھے گناہوں کو سینے سے نہیں لگانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، دروازے کھلے، آخری دروازے پر جب پہنچے عزیز مصر موجود ہیں۔ عزیز مصر کے سامنے اس عورت نے اپنے واویلے بولنا شروع کر دیے کہ دیکھو تمہارا غلام ہے، تمہارا پروردہ ہے، تیری محرم کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی حالات کو درست کرنے کے لیے گناہ کا سہارا نہیں لیا، گناہ کا سہارا نہیں لیا۔ عزیز مصر نے پھر بعد میں چل کر ان کو جیل میں بھی ڈال دیا۔ یوں لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا پورا کیریئر ختم ہو جائے گا، یوسف برباد ہو جائیں گے، لیکن نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نیکی پر جمے رہے، اچھائیوں پر جمے رہے، شریعت پر جمے رہے، اللہ کے سامنے نظر رکھے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دوسرا واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے۔ قابیل نے اپنے حالات درست کرنے کے لیے گناہوں کی طرف قدم اٹھایا، گناہوں کی طرف قدم بڑھایا، اور اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کے اصولوں میں اس لڑکی سے شادی کرنا اس سے جائز نہیں تھا، لیکن اس نے گناہوں کی طرف قدم بڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے اس کو برباد کر دیا، پوری زندگی کے لیے اس کو تباہ کر دیا، اور پوری زندگی کے لیے وہ خسارے میں اور ناکامی میں زندگی گزارتا رہا۔ حالات کو درست کرنے کے لیے برائی کی طرف گیا، خسارے میں گیا۔ یوسف علیہ السلام نے حالات کو درست کرنے کے لیے گناہوں کا سہارا نہیں لیا، اللہ نے تخت پر بٹھا دیا۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ
تمہیں شنیچر کے روز، ہفتے کے روز تمہیں مچھلیوں کو پکڑنا نہیں ہے، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں نے ایک اسکیم گھڑی، ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ وہ مچھلیوں کو پکڑتے نہیں تھے، لیکن دریا کے کنارے وہ بڑے بڑے گڈھے لگا دیتے تھے، بڑے بڑے گڈھے کھود دیتے تھے کہ ہفتے کے روز جو مچھلی آتی تھی وہ پانی کے ذریعے ان گڈھوں میں چلی جاتی تھی، اور اتوار کے روز یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی کہ میں نے ان کو شنیچر کے روز مچھلیوں کا شکار منع کیا تھا، انہوں نے کسی بھی طرح شکار کیا ہے پلاننگ کی طرح کی ہلا حوالا کر کے۔ کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، اور کیسے بندر؟ ناکام بندر۔ کیسے بنایا؟ خسارہ والے بندر، اور ذلیل و ترین ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ ہے آج کے ہمارے نکاحوں میں کیا ہو رہا ہے۔ نکاح کتنا بہترین لفظ ہے، نکاح کہتے کس کو ہے؟ نکاح کا معنی کیا ہے؟ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا گھل مل جائے، ایسا گھل مل جائے کہ پھر دنیا کا کوئی بھی حالات ہو، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، دنیا کے کیسے بھی حالات ہو، چاہے کتنے بھی لوگ اس کے رشتے کو توڑنے آ جائے، لیکن اس کا رشتہ کبھی ٹوٹے نہیں۔ ایک مثال سے سمجھے کہ جیسے پانی اگر ہم زمین پر ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پانی کو زمین جذب کر لیتا ہے، اس پانی کو ہم نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتے۔ دوسری مثال سے سمجھے، دودھ کے اندر ہم شکر ڈالتے ہیں، دودھ میں شکر ڈالتے ہیں تو شکر غائب ہو جاتی ہے، وہ گھل مل جاتی ہے، دودھ کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، اور دودھ میٹھا ہو جاتا ہے، لذیذ ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے میاں بیوی کی کہ میاں بیوی کے اندر ایسا گھل مل جائے، اور میاں بیوی کے اندر ایسا گھل مل جائے کہ ایک دوسرے کی کوئی شناخت نہ کر سکے، ایک دوسرے کو کوئی جدا نہیں کر سکے۔ اس دودھ کے اندر سے کوئی شکر نکالنا چاہے تو کوئی شکر نکال نہیں سکتا۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہو، میاں بیوی کا رشتہ اتنا طاقتور ہو، اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت فتنہ ڈالنا چاہے، کوئی طاقت فساد ڈالنا چاہے، ان دونوں میں توڑ پیدا کرنا چاہے، دنیا کے کیسے بھی حالات آ جائے، شوہر غریب ہو جائے، شوہر کنگال ہو جائے، شوہر کسی حالات میں پھنس جائے، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء ٹوٹ جائے، لیکن بیوی اتنی مضبوط ہو اس رشتے کے اندر، بیوی اتنی وفادار ہو کہ وہ اپنا رشتہ کسی بھی حال میں، کسی بھی حالات میں توڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ نکاح اس کو کہتے ہیں۔ اور نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آدمی مرنے تک اس میں عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ نکاح ایک سنت ہے، سنت کو ادا کرنا عبادت ہے، عبادت سے ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی نکاح کرتا ہے سنت کی نیت سے، جس وقت اس نے کہا میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اسی وقت سے وہ عبادت میں لگ جاتا ہے، اسی وقت سے وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور مرتے دم تک اس کی عبادت ہوتی رہتی ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ روزہ، نماز، ابھی نماز پڑھیں گے جمعہ کی نماز کم سے کم 15 منٹ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، 10 منٹ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر اور سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اس سے نکل جائیں گے۔ نماز شروع کی، عبادت ختم بھی ہو گئی۔ روزہ شروع کرتے ہیں فجر کے وقت، روزہ شروع کرتے ہیں صبح شادی کے وقت، اور شام کے وقت افطاری کے وقت، اور مغرب کے وقت ختم کر دیتے ہیں۔ شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا۔ بہت ساری عبادت ہیں جو شروع ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن نکاح کی عبادت ایسی ہے جو شروع ہوتی ہے تو ایسے ہی شروع ہوتی ہے، مرتے دم تک وہ ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ نکاح اتنی طاقتور چیز ہے، نکاح اتنی مبارک چیز ہے، اللہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، ایک دوسرے کی طلاقیں نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے کھینچاتانی ان کی نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ناآشنا نہ ہو، ایک دوسرے سے غیر مانوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپس میں محبت سے رہیں، آپس میں پیار سے رہیں۔ جب میاں کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا، لڑکی گھر کہتی ہے میں نے اس کو قبول کیا، ان کا یہ قبول کیا کہنا اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ
اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جب یہ جنت میں جائے گا تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. اللہ دوسرا نکاح نہیں پڑھائیں گے کہ چلو دنیا بدل گئی, چلو یہ مقام بدل گیا, تم دنیا سے جنت میں آئے ہو, جنت اتنی اعلیٰ چیز ہے تو تمہارا نکاح دوبارہ کرا دے. نہیں, یہ نکاح اتنا طاقتور ہوتا ہے, اس نکاح میں اتنی برکت ہوتی ہے, اس نکاح میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے, اس نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ کے اتنا پسندیدہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں تم نکاح کر کے آئے ہو, وہ نکاح ہمیں منظور ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے نکاح کتنی قیمتی چیز ہے, شادی کرنا کتنی بہترین چیز ہے, شادی کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن آج انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا. کتنے برے حالات سے مسلمان گزر رہا ہے, کیسے کیسے خرافات کو جنم دے رہا ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نکاح کی تاکید کرتے تھے, بار بار نکاح کی ترغیب دیتے تھے. صحابی حاضر ہوئے, پوچھا نکاح ہوا؟ کہنے لگے حضرت نکاح نہیں ہوا. کیوں؟ کہنے لگے پیسے نہیں ہے اللہ کے نبی, کوئی انتظام نہیں ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو بلاتے, عثمان کو بلا لاؤ بھائی, اس کا خرچہ تم اٹھا لو, اس کو شادی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کے خرچے اٹھاتے تھے اور شادیاں کراتے تھے, نکاح پڑھا دیتے تھے. کیوں؟ نکاح ایک بہت بہترین عبادت ہے. آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے. آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو غیر معلوم چیزیں معلوم ہوتی ہے. آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کو دنیا بہتر معلوم نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا نکاح ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں, نکاح نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کوئی لڑکی نہیں دیتا, کیا کرے اللہ کے نبی؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ فلاں خاندان میں جاؤ, اس خاندان میں جا کر محمد کا نام لینا کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے, آپ کی لڑکی کے لیے میں پیغام لے کر آیا ہوں, میرا نکاح تمہاری لڑکی سے کرا دیجئے. وہ صحابی پہنچے, اس خاندان میں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں. اور انہوں نے دروازہ کھولا, اپنے گھر میں بٹھایا, پلنگ پر بٹھایا, کرسی پر بٹھایا. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی لڑکی کا پیغام لے کر آیا ہوں. کس کا پیغام ہے؟ میرے خود کا پیغام ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہاری لڑکی سے میری شادی ہو جائے. باپ کو یوں معلوم ہوا کہ یہ تھوڑا کالا کلوٹا ہے, اس کے پاس کچھ روپے نہیں ہے, شاید ہو سکتا ہے میری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے, مالدار گھرانے کی ہے, ان دونوں کا جوڑ نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہا کہ بھائی دیکھو میں تمہارے ساتھ میری بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا. وہ جب جانے لگے, بیٹی نے کہا کہ کیا ہوا, کیوں نہ کہہ دیا؟ ارے آنے والے کو نہ دیکھو, کس نے بھیجا ہے اس کو دیکھو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. میں اس کے ساتھ شادی کروں گی, میں اپنا مزاج اس کے ساتھ بناؤں گی اور پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گی, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اس سے معلوم ہوا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روزہ کا پوچھتے تھے, جس طرح نماز کا پوچھتے تھے, بھائی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, بھائی روزہ رکھتے ہو کہ نہیں, دوسری دین کی باتیں پوچھتے تھے, بہت ساری باتیں پوچھتے تھے, بہت ساری باتوں کی ترغیب دیتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں بھی بار بار پوچھتے تھے, بھائی تم نے نکاح کیا؟ صحابہ کو پوچھا کرتے تم نے نکاح کیا؟ حضرت جابر کو پوچھا جابر نکاح ہو گیا؟ کہاں کہ نکاح ہو گیا. کس سے ہوا؟ باقرہ سے ہوا, کنواری سے ہوا, یا شادی شدہ جو طلاق شدہ ہے, یا پھر اس کا شوہر مر گیا وہ ہے؟ کہنے لگے کنواری سے میں نے نہیں کیا, میں نے تو ایک طلاق شدہ سے میں نے شادی کی ہے, میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میری بہنیں ہیں, بہنوں کو وہ پالے گی. کنواری لاتا تو پھر وہ پال نہ سکتی, اس کو وہ آئیڈیا نہ ہوتا, پھر میری بہنوں کے ساتھ اس کے جھگڑے ہوتے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوہ لایا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بہت ٹھیک کیا تم نے. ایک صحابی حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نکاح ہو گیا تمہارا؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے نبی اللہ, نہیں ہوا میرا نکاح, نہیں ہوا میرا نکاح. یہ چوتھے صحابی ہے, نہیں ہوا اللہ نبی اللہ میرا نکاح. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بھائی کیوں نکاح تم نے نہیں کیا؟ کہا اللہ کے نبی طاقت نہیں ہے. کیا کہا؟ طاقت نہیں ہے, قوت بہ میری نہیں ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیسی مرغی کے انڈے پیا کرو, دیسی مرغی کے انڈے کھایا کرو, پیا کرو, طاقت بڑھ جائے گی. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دیسی مرغی کے انڈے کھانا پینا یہ آدمی کی قوت بہ کے لیے اور آدمی کی طاقت کے لیے بہت ہی اکثر نسخہ ہے,
بعض علماء کرام نے لکھا ہے، محمد علی ابن سینا نے لکھا ہے کہ آدمی 3 چیزیں کر لے، موت تک وہ 100 سال کی بھی عمر ہوگی، اس کی قوت با میں فرق نہیں آئے گا، وہ 100 سال کے بعد بھی شادی کرے گا تو اس کو بچہ پیدا کرنے کے لائق ہوگا، بچہ پیدا کرنے کے لائق ہوگا۔ 3 چیزیں اس نے بتائی، 3 چیزیں۔ ایک بتائی، پانی کم پیے، دودھ زیادہ پیے، پانی کم پیے، دودھ زیادہ پیے۔ دوسرا بتایا کہ ناشتے میں دیسی انڈے کھائے، ناشتے میں دیسی انڈے کھائے، اور اصلی گھی کو، اصلی شہد کو چاٹتا رہے۔ یہ 3 چیزوں پر اگر آدمی عمل کر لے تو موت تک اس کی قوت با میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ بھی آدمی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، یہ بھی آدمی کے لیے، اپنی آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی بھی فکر کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی اصلی خوشبو لگائے، قیمتی سے قیمتی خوشبو لگائے، اور بادام کھایا کرے، اور اس کے علاوہ بادام کے علاوہ وہ شہد کھایا کرے، اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں بیان کی، اور خاص کر کے کہا کہ بہت زیادہ نہ کھائیں، جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیں، اس آدمی کی قوت باہ میں کبھی فرق نہیں آئے گا، اس آدمی کی قوت باہ میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ الغرض یہ تو دوسری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ اس میں قسم قسم کے خرافات ہوتے ہیں، آج کل قسم قسم کے کپڑے، مہنگے سے مہنگے ترین کپڑے پہنے جاتے ہیں، حالانکہ آدمی یہ جو کپڑے ہیں پہن کر ڈال دیتا ہے، خاص کر کے لڑکی کو جو کپڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کپڑا 5,000، 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، 40,000، فخر کیا جاتا ہے، فلاں کی لڑکی نے 40,000 کا پہنا تھا، میں 50,000 کا پہنوں گی، فلاں کی لڑکی نے 25,000 کا پہنا تھا، میں 40,000 کا پہنوں گی۔ یہ کمپٹیشن چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فضول خرچی ہو رہی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو قوم فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ قوم ہمیشہ کنگال ہو جاتی ہے، وہ قوم کنگال ہو جاتی ہے۔ آج ہماری قوم میں غریبی آنا شروع ہو چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہے ہیں، جتنے روپے ہیں اس سے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، جتنی انکم اور جتنی آوک ہے اس سے زیادہ ہم اپنے روپیوں کو خرچ کر رہے ہیں، روپیوں کو سنبھالتے نہیں ہیں، روپیوں کو بچا کر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ روپے بھی بچانے کی چیز ہے، زندگی میں اپنے لیے یا کسی کو بھی کام لگیں گے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روپیوں کو بچا کر رکھے اور روپیوں کو وہاں استعمال کرے جہاں وہ استعمال کرنے ہیں۔ ضرورت میں استعمال کرنا یہ ضروری ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی نہر پر وضو کر رہا ہے، 1 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ اپنے منہ کو دھویا، اپنے اعضاء کو دھویا، 4تھی مرتبہ اگر دھوتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے فضول خرچی کی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ میں نہر پر بیٹھا ہوں اور ہزاروں ٹن پانی آ رہا ہے جا رہا ہے، پوری زندگی سے یہ نہر چل رہی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، کبھی سوکھی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے، پھر ایک چلو زیادہ لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی فضول خرچی ہے، چاہے تم نہر پر بیٹھ کر بھی وضو کرو، اس میں بھی فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ 4تھی مرتبہ تم نے اگر پانی استعمال کیا تو پھر تم گنہگار ہوں گے اور یہ فضول خرچی میں شامل ہوگا۔ یہ ہے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے کتنی زیادہ ہمیں زبردست تعلیم دی ہے، کتنی زیادہ زبردست تعلیم دی ہے، اور فضول خرچی کے بارے میں کتنی احتیاط سے کام لینے کا ہمیں حکم دیا ہے، کتنی احتیاط سے۔ بعض بچوں کے فوٹو دیکھے، مجھے کسی نے بھیجے کہ دیکھو شادیاں ہوئی، رات کو جب لڑکی آئی تو کیسے یہودانہ اور نصرانی طور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، کیسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کو پھول دے رہا ہے، ایک ٹانگ کھڑی ہے، ایک ٹانگ اونچی ہے، اور لڑکی کو دے رہا ہے، لڑکی اس کو لے رہی ہے، لڑکی پھر یہاں اس کے ہونٹ سے لگاتی ہے، اس کے اپنے شوہر کے ہونٹ سے لگاتی ہے، یہ ساری چیزیں ویڈیو کر کے ڈالا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جتنے بھی فوٹو کھینچے گا اتنے فوٹو کے اندر اس کو جان ڈالنی پڑے گی۔ 500 فوٹو اس نے کھینچوائے ہیں اور کھینچے ہیں تو 500 فوٹو کے اندر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس میں جان ڈالو، اس میں جان ڈالو۔ جب تک جان نہیں ڈالو گے تب تک یہاں سے تمہارا گزارا مشکل ہوگا، یہاں سے تم گزر نہیں سکتے۔
کھڑے کر دیے جائیں گے. آدمی ڈال نہیں سکے گا پھر کیا ہوگا؟ کوئی جان ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکے. پھر کیا ہوگا؟ بھائی جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. اور فضائل اعمال میں آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ حساب کتاب تو کم سے کم شروع ہو جائے، اتنا تو کرو. ہر نبی کہے گا میری طاقت نہیں ہے تم ادھر جاؤ، میری طاقت نہیں ہے تم ادھر جاؤ، میری طاقت نہیں ہے تم ادھر جاؤ. سب پریشان ہوں گے. اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھٹن تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی ناک تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا اور پریشانی کے عالم میں ہوگا. اور سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا. ایسے عالم میں سب پریشان ہوں گے. ایک ڈوک نکلے گی، حساب کتاب ابھی کسی کا نہیں نکلے ہوگا. جہنم سے ایک جانور نکلے گا، اس کی ڈوک بہت لمبی ہوگی. کچھ لوگوں کو وہ اٹھا کر جہنم میں حساب کتاب کے بغیر اٹھا کر جہنم میں لے جائے. اس میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو فوٹو کھینچتے ہوں گے. اس میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو فوٹو کھینچتے ہوں گے. یہ حدیث پاک میں ہے، فضائل اعمال میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو فوٹو کھینچتے ہیں. تو ذرا سوچیں، یہ لوگ جو اپنی شادیوں کے اندر طرح طرح کے فوٹو کھینچاتے ہیں، کہ کئی قسم کے فوٹو کھینچاتے ہیں اور کتنے زیادہ فوٹو کھینچاتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی خیر بنانی چاہیے. ان لوگوں کو اپنی زندگیوں پر، ان لوگوں کو اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے. اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے. ایک خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے، فضول خرچی میں سے یہ بھی ہے. شریعت کے خلاف ایک یہ بھی چیز کرتے ہیں کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو پورے کمرے کو سجایا جاتا ہے. اس میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں ایک رات کے لیے. لاکھوں روپے خرچ کر. کیوں؟ فلاں نے کیا تھا میں بھی کروں، فلاں نے کیا تھا میں بھی کروں، فلاں نے 30,000 میں اپنا روم سجایا تھا میں 40,000 میں سجاؤں. یہ ساری کی ساری فضول خرچی ہے اور یہ سارا کا سارا گناہ ہے. ذرا سوچے، ایک نیکی کا کام ہونے جا رہا ہے، میاں بیوی کا ملن ہونے جا رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گناہ میں بھی مبتلا ہے کہ ڈیکوریشن کر کے ہزاروں روپے اس نے پھونک دیے ہیں. اس کا اس کو گناہ ہو رہا ہے. نیکی بھی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے. نیکی بھی ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے. اور فضول خرچے کرنے والے کو قرآن نے کہا ان المبذرین، کہ یہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے. کس کے بھائی ہے؟ شیطان کے بھائی ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے پہلی رات کو، یہ کمرے سجائے جاتے ہیں، فضول خرچہ کی جاتی ہے، روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور یہ قیمتی مہنگے ترین کپڑے سلا کر ایک دن کے اندر لاکھوں روپے پھونک دیے جاتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر ہماری بندش ہونی چاہیے. ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. ان چیزوں پر روک لگنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی فخر کے طور پر لباس پہنتا ہے، جو آدمی اس لیے لباس پہنتا ہے کہ لوگوں کی نظر میری طرف ٹک جائے، لوگوں کی نظر میری طرف آ جائے، لوگ مجھے دیکھنے لگے، لوگ میرے کپڑوں کو دیکھ کر عش کر جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس کو عزت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہیں دے گا. تجھے جتنی بھی عزت چاہیے تھی وہ عزت تجھے یہاں مل گئی. الغرض میں عرض کر رہا تھا، نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی سے شیطان ذلیل ہوتا ہے. ایک توبہ کرنے والے سے کہ شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. شیطان کہتا ہے پوری زندگی میں نے اس کو گناہوں میں لگائے رکھا، برائیوں پہ لگائے رکھا، برے چیزوں پر لگائے رکھا، برے چیزیں کراتا رہا، زنا میں مبتلا رکھا، چوری میں مبتلا رکھا، غیبت میں مبتلا رکھا، چغل خوری میں مبتلا رکھا اور قسم قسم کی عیاشی اور برائیوں میں میں نے اس کو مبتلا رکھا. آج وہ توبہ کر رہا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے سر کے اوپر وہ مٹی ڈالتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور کپڑوں کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. دوسرا جو علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے میں چل دیتا ہے، چلا 4 مہینہ چل دیتا ہے، مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے، تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ اب علم سیکھے گا، یہ دین سیکھے گا، 4 مہینہ چلا میں رہے گا اور دین سیکھ کر وہ خود دیندار بنے گا، دوسروں کو بھی دیندار بنائے گا. اور میرے یہ جو گمراہ کیے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ میں جو مبتلا لوگ ہیں، ان کو رائے راست پر لائے گا. میری پوری کی پوری محنت برباد ہو جائے گی. وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اور تیسرا، جب آدمی نکاح کرتا ہے
آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوگی، یہ اولاد نیک کام کرے گی، یہ نسل کی نسل بڑھتی رہے گی، قیامت تک مسلمان پیدا ہوں گے اور قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے، یہ مجھے ذلیل کرنے والا کام کر رہا ہے۔ تو آدمی جب نکاح کرتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ان نکاحوں کو سادہ بنائیں، ان نکاحوں کو ہم سب کو چاہیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، خالی اماموں کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری نہیں، مدرسین کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر ان خرافات کو ختم کریں، ان خرافات کو ختم کریں۔ خاص کر کے میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، 3 چیزیں۔ یہ کپڑے جو مہنگے ترین کپڑے ایک دن کے لیے سلائے جاتے ہیں، خالی ایک دن کے لیے، وہ دلہن کا جوڑا ہوتا ہے، مہنگا ترین جوڑا ہوتا ہے، 30 35 کسی کا 7,000 کا، کسی کا 10,000 کا، ایسا میں نے تو 60-70 ہزار کا بھی سنا ہے۔ اتنا مہنگا کپڑا ہوتا ہے، صرف ایک دن پہنا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھاری وزنی بھی اتنا ہوتا ہے کہ آدمی دوسری مرتبہ اس کو پہن نہیں سکتا، اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، آدمی اس کو دوسری مرتبہ نہیں پہنتا۔ ایک دن کی دلہن کا کپڑا سلاتے ہیں اور وہ 70,000 کا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں ذرا بندش لگانی چاہیے، ان چیزوں پر روک لگانی چاہیے۔ پہلی رات کو جو روم سجایا جاتا ہے وہ بھی خرافات میں داخل ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شادیوں کے لیے، شادیوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، خریداری کو انجام دینے کے لیے سود پر روپے لیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری خرافات ہے، بہت ساری، ایک خرافات بند کر دے دوسری آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ 1980 سے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے بھی پہلے سے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے شادیوں کے اندر کیا فرق آیا، صرف ایک فرق آیا، وہ بھی 50-60 تک۔ کون سا؟ کہ جو ننگ دینے جاتے تھے تو بہت سارے لوگوں کا وقت بگڑتا تھا، سب کو دعوت دی جاتی تھی، وہ آتے تھے، یہاں سے 4-5 آدمی جاتے تھے، ننگ دیتے تھے، یعنی مہر وغیرہ دیتے تھے، یہ ختم ہوا۔ مسجد میں اب مہر دی جاتی ہے، پہل پگڑی جو ہوتی ہے اس کے روپے دے دیے جاتے ہیں، شکل اس کی بدل گئی، روپے دے دیے جاتے ہیں 10,000 روپے، یہ بھی ختم کرنا چاہیے۔ مہر، بس یہ ایک مہر کا جو ننگ کا جو رواج تھا وہ ختم ہوا، باقی کوئی ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بدلے میں یہ مہر ختم ہوا، یہ ننگ کا رواج ختم ہوا، اس کے بدلے میں کئی خرافات بڑھ گئے۔ اب بتاؤ ہماری محنت کس کام کی؟ ہم جو محنتیں کر رہے ہیں ہم سب مل کر، وہ کس کام کی؟ کوئی نتیجے پر پہنچتے ہی نہیں ہے۔ سوچیں، ہم ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہماری یہ محنتیں بیکار جا رہی ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں خرافات پر خرافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان خرافات کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آج ان خرافات کو ختم نہیں کیا تو یاد رکھے وہ زمانہ دور نہیں جو یہ بنگلور وغیرہ کے علاقے اور یہ یو پی کے علاقے میں بچیاں اپنے گھروں پر بیٹھی رہتی ہے، اور جن بچوں کی شادی ہوتی ہے ان بچوں کے شادیوں کے لیے 20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے چاہیے۔ وہ ہمیں سب کچھ، یہ سارا سب کچھ ہمارے سامنے آئے گا اور مجبوراً ان چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، ابھی سے ہم سمجھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان خرچوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری خرافات ختم ہوگی اور ہمارے معاشرے کے اندر انشاءاللہ سادگی آئے گی۔ سادگی آئے گی تو سکون بھی آئے گا۔ میں نے آپ کو 4 واقعہ سنائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں نکاح نہیں کیا، کیوں نکاح نہیں کیا، کیوں نکاح نہیں کیا؟ ان کا نکاح کرایا، ان کو سجیشن، ان کو یعنی مشورہ دیا کہ ایسا بھی کرو۔ تو اللہ کے نبی، اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کو نکاح بہت پسند تھا اور نکاح ضروری سمجھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، کیا کہا؟ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کا جب موقع آئے تو کسی کا انتظار کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی نہیں بلایا، حضرت عبد الرحمن نے بھی نہیں بلایا، نکاح ہو گیا، ہاں ہو گیا، اللہ کے نبی، کسی کا انتظار نہیں۔ جیسے ہی لڑکی مل جائے، رشتہ ہو جائے تو بہت جلد ان کی شادیاں کرانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ بہت سارے خرافات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی